يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 40 سے لے کر 134 تک اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور فرعون جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ گزشتہ اس کی 7 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں پھر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی الذی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے بنی اسرائیل جو قوم تھی، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا، اور ان سے جو نسل چلی ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کی نسل میں سے ہیں، یہ ان کا لقب ہے اسرائیل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے یہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ یہ توحید کے اوپر قائم تھے، اور یہ اس زمانے کے مومن تھے، اور اس توحید اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ انبیاء جو مبعوث ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو نبوت ملی، وہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے بعد جب سرزمین عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا اہل کتاب کو کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے یہ جو فضیلت اور اعزاز کا جو تاج ان کے سر پر رکھا ہوا تھا وہ تاج اتار دیا گیا، اور پھر اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا مغضوب علیہم، کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ ضالین فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اور یہ فضیلت کا تاج اور یہ اعزاز و اکرام کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس امت محمدیہ کے اوپر رکھا گیا۔ یہود و نصارہ جب تک ایمان اور توحید کے اوپر قائم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پہ فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اب یہ امت محمدیہ جو ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم ہے، اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور یہ اعزاز اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی وہ کسی رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ملی تھی، ایمان اور عمل صالح اور توحید کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے ملی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اگر یہ ایمان کے اوپر اور اپنی توحید کے اوپر مضبوطی سے قائم رہتی ہے تو یقیناً اس امت کو اس دنیا کے اندر اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، اور وہی فضیلت ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعض کے خلفائے راشدین کے زمانے میں
جو اللہ رب العزت نے اس امت کو فوقیت عطا فرمائی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ توحید اور ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کا تذکرہ آگے آیات میں آئے گا۔ فرعون جو ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اس سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے۔ صحرا کے اندر تھے، یہ ایک صحرا، ایک جنگل کے اندر، یہ 40 سال تک ان کو وہاں روک لیا گیا تھا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے اس چشمے سے پانی پینے لگے۔ بھوک کی شدت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ روشنی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے ایک عمودی، ایک کھمبا، ایک پلر جو ہے روشنی کا، اس کا انتظام کر دیا۔ کپڑے چھوٹے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کے جسم کے ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے۔ یہ سارا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمایا، اور سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اکثر انبیاء کرام انہی کے خاندان اور نسل سے مبعوث ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ ہم نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ولادت سے لے کر اس عمر تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا جو ہم حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہماری جو کمزوری ہے ان نعمتوں کے حق ادا کرنے میں، یقیناً ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے ویسا ہم نہیں کرتے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کی گئی تھیں، جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اس زمانے کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اور وہ خاص طور سے فضیلت اور اعزاز و اکرام کی نعمت کو چھین لیا۔ ہم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کی قدر کریں ہم، اور مضبوطی سے ہم اس ایمان اور اس کے تقاضے کے اوپر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ آخرت کے بارے میں خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری نسل سے، ہماری قوم سے تو سب سے زیادہ انبیاء ہوئے ہیں، اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اور ہمارے قوم کے اندر بہت سارے اولیاء ہیں، بہت سارے زہداء ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ہماری جو ہے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ہم آخرت میں کسی عذاب کے اندر پکڑے نہیں جائیں گے، یہ سارے جو ہے ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آخرت کی زندگی تو ہمارے لیے ہے، اس میں عیش و آرام تو ہمیں مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کو سن لو کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کسی نے نماز اور روزہ ادا نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نے جو نماز اور روزہ ادا کیا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یا اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ہماری قوم کے پیغمبر اور انبیاء جو ہے یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. دنیا کے اندر کوئی کسی جرم کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، کچھ معاوضہ دے کر کچھ قانونی کارروائی کر کر وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ لے کر چھوڑ دیا جائے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے. وہ حافظ قرآن جو قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا. اکثر روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، لیکن کوئی بھی حافظ قرآن یا کوئی بھی شہید سفارش کرنے کے لیے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی نبی اور رسول بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. ہاں اللہ رب العزت جب اس کو اجازت دیں گے تب وہ سفارش کرے گا. بغیر اجازت کے ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر سفارش کے جس کو چاہیں معاف کر دیں، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں اللہ سے. لیکن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت اس کو اجازت دیں گے کہ اس بندے کی آپ سفارش کیجئے. اور سفارش کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس بندے کو وہ اعزاز عطا فرمانا چاہتے ہیں جس نے جو ہے قرآن کو اعزاز بخشا اور قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا. جو قرآن کو اس نے عزت دی اپنی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر، وہی عزت اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے. اور لوگوں میں اعلان ہوگا کہ فلاں شخص سفارش کر رہا ہے، فلاں حافظ قرآن، فلاں شہید سفارش کر رہا ہے، جس کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العزت جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو سفارش ہوگی لیکن اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے. ہمارے اس دور میں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، رکھتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ کہ ہمارا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، فلاں بزرگ کے خاندان سے ہے، ہمارا نسب یہ ہے، ہم اولیاء اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ اور ہم یہ بزرگ کے جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچا لیں گے. یہ عقیدہ باطل ہے. جب تک اللہ رب العزت سفارش نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے، کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا. اور سفارش تو اسی کے حق میں ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم رہا. ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا کلمے کے مطابق ہماری زندگی گزرتی؟ کیا وہ یقین جو اللہ پر ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا قائم ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل ہمارا دل اور ہماری نگاہیں بھی مسلمان ہونی چاہیے. مسلمان ہونے کا مطلب کہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے اور اللہ پر ہمارا یقین ہو. صرف زبان سے کلمہ ادا کر لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا، اور یہ اس یقین اور اس گمان میں رہنا، اس خوشفہمی میں رہنا کہ یہ کلمہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرا دے گا. یاد رکھو میرے نوجوانوں اور میرے ساتھیوں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا، عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بڑا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اپنے اولاد سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ وہ دن آنے والا ہے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور اپنا عمل کام آنے والا ہے۔ اپنا عمل جو ہم اس دنیا کے اندر کریں گے وہی عمل کام آنے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی، تم کو بچا لیا آل فرعون سے، فرعون کے لوگوں سے ہم نے تم کو بچا لیا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب کی سزا دیتا تھا، بہت سخت عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ فرعون جو تھا، یہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، یہ فرعون نام نہیں ہے اس کا۔ فرعون مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ اور جیسا یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں دکن کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا نام ان کا لقب جو ہے وہ نظام ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، اس زمانے کے بادشاہوں کے لقب جو ہے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون یہ بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اور یہ بنی اسرائیل یہ ہجرت کر کے مصر گئے تھے، اور وہیں پہ جو ہے ان لوگوں کا قیام تھا۔ لیکن فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم العالی، اور یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، رب ہوں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ فرعون جو ہے ان پر ظلم بے انتہا کرتا تھا، اور اس ظلم کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ فلسطین ارض مقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، اور وہ قبطی جو قوم تھی فرعون کی، قبطیوں کے گھروں میں گھسی وہ آگ اور ان کو جلا دی، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھروں میں وہ آگ نہیں گھسی، داخل نہیں ہوئی، ان کے گھر نہیں جلے۔ اس زمانے کے نجومیوں سے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، ایک موہوم سا خواب تھا۔ تو نجومیوں نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت و حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکاری طور پر بنی اسرائیل کی نگرانی رکھی جائے، اور ان کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ رکھا جائے، تاکہ اسے لونڈی اور باندی بنایا جائے، اس کو اپنے حرم میں داخل کیا جائے اور اس سے خدمت لی جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 90,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جس کا تذکرہ آگے کئی صورتوں میں سورہ طٰہٰ وغیرہ میں تفصیل سے آئے گا، جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے ان کے والدہ نے ان کو دریائے نیل میں ڈالا،
اور پھر یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے جو تمہیں سخت ترین بدترین عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ 90,000 بچوں کو جو ہے اس نے قتل کیا اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ آج اگر دنیا میں دیکھا جائے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنے اقتدار کو اور پوری دنیا پر اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے معصوموں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ آج اس دور میں ہو رہا ہے، ہم اور آپ سن رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو قائم رکھا جائے، اپنے اقتدار کو بچایا جائے۔ اور فرعون نے یہی کیا تھا کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے نوزائیدہ اور معصوم بچوں کا اس نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس سے نجات دی، اس نعمت کو یاد کرو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آپ نکل جائیے، رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ بنی اسرائیل راستہ بھٹک گئے اور مشرق کی طرف جب یہ چل رہے تھے تو اس کے شمال کی طرف جو ہے دریائے قلزم، بحر قلزم تھے، اور فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ اس نے اعلان کیا کہ بہت مختصر وقت میں پوری لشکر جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت مختصر وقت میں ایک لشکر تیار ہوا، ایک خونخوار لشکر لاکھوں کی تعداد میں، جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم پہ پہنچے تو بنی اسرائیل کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ سامنے دریا ہے، سامنے سمندر ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کہاں جائیں۔ لیکن پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، اور اس قدر یقین تھا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پیغمبر ہیں وقت کے، اپنے زمانے کے، کہ اللہ رب العزت ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے رہنمائی کرے گا، میری ہدایت کرے گا، ہم سب کو بچائے گا، ہم سب کو راستہ بتائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو، لاٹھی کو اس پانی کے اوپر، دریائے قلزم کے اوپر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس پر مارا اور فوراً جو ہے وہ 12 راستے بن گئے۔ پانی ایسا کھڑا ہو گیا جیسے دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ آسانی کے ساتھ اس سمندر کو پار کر گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور موسیٰ اور بنی اسرائیل اسی راستے سے نکلے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر، اس دریا کے اندر داخل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی کو ملا دیا، اور وہ سارے کے سارے اسی بحر قلزم کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے لیے فرعون کی لاش کو زمین کے اندر دفن کرتے، زمین باہر کر دیتی، دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈالتے، سمندر جو ہے اس کو کنارے پر ڈال دیتی،
اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو اور اس کے جسم کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ بہرحال اس کا تذکرہ آگے جو ہے سورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو ہے اس سے نجات دی اور فرعون کو ہم نے دریا کے اندر ڈبو دیا، وانتم تنظرون، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے ہوا۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس قدر ڈری ہوئی تھی، اس قدر خوف کھائی ہوئی تھی کہ اگر اس کو فرعون کو ڈوبتے ہوئے ان کو اور اس کی لشکر کو ڈوبتے ہوئے اگر بنی اسرائیل نہیں دیکھتے تو ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے اس دریا کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بلایا موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد ایک بچھڑے کو بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ظالم ہی ہو، ظلم کرنے والے ہو۔ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے اعتکاف کریے، اور پھر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہاں ایک بچھڑا بنایا، سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور اس زمانے کا ایک شخص تھا جس کا نام قرآن نے سامری ذکر فرمایا ہے جو پارے 16 میں آئے گا۔ دراصل اس کا بھی موسیٰ ہی نام تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 2 موسیٰ، ایک تو یہ موسیٰ جو پیغمبر ہیں اور دوسرے وہ لڑکا جس کا نام اس کی والدہ نے موسیٰ رکھا، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کیا، اور وہ لڑکا جس کا نام موسیٰ اس کی والدہ نے رکھا تھا، فرعون کے ڈر سے اسے جنگل میں، اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا کہ میرے سامنے میرے بچے کو ذبح کیا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو جھاڑیوں میں ڈال دوں۔ اللہ رب العزت نے اس موسیٰ کی پرورش کے لیے جو جھاڑیوں میں ڈالا گیا، اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے اس کی پرورش کی، اور وہی موسیٰ جس کا نام سامری قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وہی سامری ہے جس نے بچڑے کو بنایا تھا۔ اور جب جبریل امین آتے تھے تو اس گھوڑے پر، اس سواری پر جو سوار ہو کر آتے تھے، اس کے نیچے سے مٹی اس نے محفوظ کر لی تھی، اور یہ بچڑا بنانے کے بعد اس کی مٹی جو ہے اس کے اندر ڈال دی، جس سے اس سے مختلف قسم کی آواز آتی تھی، اور لوگوں نے اس کی پرستی شروع کر دی۔ ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جبریل کافر، وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل امین نے کی وہ کافر ہو گیا۔ وہ موسیٰ الَّذِي رَبَّاهُ فرعون مُؤْمِنٌ، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ مومن ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا نظام دیکھیے کہ فرعون جیسا کافر جس کی پرورش کرتا وہ مومن اور پھر پیغمبر بن گئے، اور جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ جس کی پرورش کرتا ہے وہ کافر بن گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا تمہارے اس غلطی کو، بھی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑی ناشکری قوم تھی، بہت ہی اللہ کے ناشکری کرتے تھے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نعمتیں ان کو ملی تھیں وہ نعمتیں چھن گئیں، اور پھر وہی قوم، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ وہی قوم کو اللہ رب العزت نے اسی کتاب اور اسی قرآن کے اندر مغضوب علیہم قرار دیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، ضالین فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔
اور پیدائش سے لے کر اب تک جو زندگی گزری ہے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے ہم شکر ادا کرتے رہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو دیکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کی قدر کیجئے، ناقدری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور زوال نعمت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے، یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ تو کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائی، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات، یا ارحم الراحمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کو کامیاب بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، انہیں اعلیٰ تعلیم سے نواز دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔